السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین وخاتم المرسلین۔ مشکوٰۃ المصباح کتاب الصوم میں بخاری شریف کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو باتوں کی مذمت کی گئی ہے، جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا۔ ہم سب جھوٹ جیسی برائی سے واقف ہیں۔ پوری انسانیت اس بات پہ متفق ہے کہ جھوٹ ایک بہت بڑا عیب ہے۔ ساری دنیا اس برائی کے خلاف ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ ان سے جھوٹ نہ بولا جائے۔ سب کہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹے لوگوں سے نفرت ہے، مگر المیہ یہی ہے کہ ہر شخص نے جھوٹ کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ جھوٹ بولنا برائی ہے تو جھوٹ پہ عمل ایک الگ عیب ہے۔ غلط بیانی جھوٹ ہے، غلط کاری جھوٹ پہ عمل ہے۔ حق سچ ہے اور باطل جھوٹ ہے۔ اللہ الحق ہے تو اس پہ ایمان لانا حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری سچائی ہے، سچ پہ عمل ہے۔ انسان اپنے سارے اعضاء سے سچ یا جھوٹ پہ عمل کرتا ہے۔ اگر آنکھوں، کانوں اور دل کو الحق کا فرمانبردار بندہ بنایا تو یہ سچ پہ عمل ہے۔ اگر اپنے جسم کو الحق کی نافرمانی پہ لگایا تو یہ جھوٹ پہ عمل ہے، جھوٹی زندگی ہے۔ روزے میں اگر اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، صرف پیٹ کو کھانے پینے سے باز رکھا تو اللہ کو ایسا روزہ نہ مطلوب ہے نہ قبول ہے۔ پیٹ کی بھوک کو حلال خوراک ہونے کے باوجود کنٹرول کروانا دراصل حدود میں پابند رہنے کی ایک تمثیل ہے۔ جس طرح پہلے جوڑے آدم و حوا کو ایک درخت کا پھل کھانے سے روک کر نفس پہ کنٹرول کا تجربہ کروایا گیا۔ موقع ملنے، کھانا سامنے ہونے کے باوجود نفس کی فطری خواہش پہ کنٹرول کر لینا اس بات کی نشانی ہے کہ روزہ دار باقی سب ممنوعات سے بھی اسی طرح مواقع ملنے کے باوجود خود کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ سے بچنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا چھوڑ دینا دونوں مقبول روزہ کی لازمی شرائط ہیں۔ اپنے آنے والے رمضان المبارک کے ہر روزہ کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے ابھی سے اپنے نفس کی تربیت شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ رمضان کا ایک مہینہ اپنی سچی یا جھوٹی زندگی اور اپنے تقوی کو چیک کرنے کا پیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ جو ذات الحق ہو وہ حق ہی قبول کرے گی، باطل نہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ایک حق بات ہے، ان حقوق سے روگردانی جھوٹ ہے۔ گناہ کرنا جھوٹی زندگی گزارنا ہے۔ سچی زندگی وہی ہے جو انجام کار کامیاب ہو۔ جس نے زندگی عطا کی ہے وہی جانتا ہے زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس سچ کی ابتدا کلمہ طیبہ ہے، جس کی مثال سدا بہار ثمر آور درخت یعنی شجر طیبہ کہہ کر دی گئی ہے، اور اس کلمے سے روگردانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور ایسی زندگی جھوٹ پہ عمل ہے۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتا، سارے عیب خود بخود شخصیت کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ مشرک، منافق، کافر، خائن، فاسق کی زندگی جھوٹ پہ عمل ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی جھوٹ پہ عمل ہے۔ روزہ جیسی عظیم عبادت اگر جھوٹ اور جھوٹے عمل سے منسلک ہو تو وہ رب اس جھوٹ کے پلندے کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، الحق ہے، پاکیزہ اعمال اور سچے عمل کو پسند کرتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ شہد کی بوتل میں اگر زہر بھرا ہو تو بوتل پہ شہد لکھنے سے وہ شہد نہیں بن سکتا۔ روزے دار کا باطن بھی روزے سے ہے تو اس کی جزائے خیر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ مکارم اخلاق کی بنیاد سچ بولنا ہے اور پھر ساری زندگی سچ کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو ان کی سچی زندگی کی سچی عبادات کی بنا پہ صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے،
اور انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں صدیقین کا ہی قابل رشک درجہ ہے۔ یا رب ہمیں سچائی کے راستے پہ گامزن فرما دے اور صدیقین کا ساتھ نصیب فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آمین۔ دعا کی طلبگار بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔